الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح سنہ لے کر حاضر ہوں. آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر 67 نمبر پیراگراف میں فرمایا ہے وَالشَّهِيدُ يَأْجُرُهُ اللَّهُ عَلَى الْقَتْلِ، اور شہید کو اللہ تعالیٰ اس کے قتل پر اجر دیتا ہے. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ضرور اللہ تعالیٰ اسے اس کے قتل پر اجر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روزی دیے جاتے ہیں، اور ان کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر سپاٹا کرتی ہیں. یہ ان کا بدلہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی خاطر بیچ دیا، اور اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو خرید لیا، جس کی قیمت جنت ہے، اور ان کا بدلہ وہی جنت ہے. اب یہاں جو سب سے پہلے جس چیز کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے، یہ دیکھنا کہ ایک آدمی دشمنان اسلام سے لڑائی کر رہا ہے تو وہ اس کا مقصد کیا ہے. بعض صحابہ نے آ کر کے پوچھا کہ ایک آدمی تعصب کی بنیاد پہ، ایک آدمی شہرت کی بنیاد پہ یا اور کسی وجہ سے، یعنی دنیاوی کوئی اس کا مقصد ہے، کوئی غرض ہے، اس بنیاد پہ یا تو مال غنیمت کے حصول کے لیے، رعنوت کی خاطر، شہرت کے لیے، تعصب کے لیے، یعنی خاندانی تعصب کے لیے، قومی تعصب کے لیے، وطنی تعصب کے لیے بہت سارے جو ہے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ آدمی لڑ رہا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کیا وہ جہاد میں اس کا نام آئے گا، مانا جائے گا؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جو من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے، اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر جو لڑائی کرے گا وہی جہاد میں مانا جائے گا، اور اسی کو کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آدمی اپنی جو ہے زمین کی خاطر، اپنی گھر بار کی خاطر اور کچھ وجوہات سے آدمی لڑتا ہے تاکہ اپنی زمین، میری زمین پر یا میری جگہ پر یا میرے وطن پر کسی کا قبضہ ہے اس کو چھڑانے کے لیے.
تو یہ ایک دنیوی مقصد ہو گیا. اگر اس کے لیے کوئی کہہ رہا تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جسے اپنی زمین کو چھڑانے کے لیے لڑائی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لڑ سکتا ہے، اور اس میں اگر اس نے جو ہے سامنے والے کو مار بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مارا بھی گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. لیکن یہ وہ شہادت نہیں ہے جو اللہ کی دین کی خاطر جو لوگ لڑتے ہیں. اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر کے مر جائے تو وہ جو ہے شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے. اس طریقے کی بات جو تعاون کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے، تو وہ والا شہید ہے وہ. اور ایسے ہی جو آدمی من قتل دون مالی، اپنے مال کی حفاظت میں اور اپنی جان کی حفاظت میں، اور اسی طریقے سے جان مال میں جو ہے زمین بھی آ جائے گا، گھر بار بھی اور وطن بھی آ جائے گا، اس کی حفاظت میں اگر کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہوگا، تو وہ اس کیٹیگری کے اندر ہوگا. لیکن جو اصلی شہید جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. لیکن فی سبیل اللہ والی جو شہادت ہوتی ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے لا تحسبن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ جو سارے وعدے ہیں اور یہ جو آیتیں ہیں، اس کا جو مستحق ہیں وہی ہیں جو شہید فی المعرکہ ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ چیزیں کہی جا سکتی ہے. لیکن جو اپنی جو ہے زمین کے لیے، اپنی دولت کے لیے بچانے کے لیے، عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر یا وطن کو بچانے خاطر، آپ دیکھیں تو کفار بھی بولتے رہتے شہید. کوئی جو ہے بارڈر کو بچانے کے لیے کوئی جو ہے فوت ہو گیا اس طریقے سے. ہاں، اگر وہ اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہا ہے، اس کا مقصد ہے تاکہ جو ہے کلمہ توحید کی سربلندی ہو، اس لیے اگر وہ لڑ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں جو ہے دل کا مسئلہ آ گیا، نیتوں کا مسئلہ آ گیا، تو اس وجہ سے اگر کوئی لڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شہید فی المعرکہ مانا جائے گا. یہ پہلی چیز ہوئی. آپ دیکھیں گے بہت ساری جو ہے جماعتیں، تنظیمیں، اور اس کے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں جہاد کے، اس کو پورا کیے بغیر ادھر ادھر جا کر کے قتال کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، اور سب اس میں جو شریک ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بدنامی کا سبب ہوتے ہیں. اور جہاں جس علاقے میں، جس ملک میں لڑائی کرتے ہیں اس ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں. اور اس سے جو ہے جو دشمنان اسلام ہیں، جو ممالک ہیں مسلمانوں کے دشمن، ان لوگوں کو باقاعدہ موقع ملتا ہے کہ بھئی جو ہے تمہارے یہاں اس طریقے سے فسادی قسم کے لوگ ہیں، ہم جو ہے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور پھر ان کا بہانہ بنا کر کے ایسے جو ہے مضبوط ممالک کو باقاعدہ تباہ کرتے ہیں. تو ایسی تنظیموں سے باقاعدہ آگاہ رہنے اور آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھائی یہ سب لڑائی کہاں ہوتی ہے، یہ سب کافروں سے ہوتی ہے ان کے ممالک میں، اور یہ جو مسلم حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں، تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو. ظاہر سی بات ہے ایک گٹ بنا کر کے ادھر ادھر بم پھوڑنے سے تھوڑی جو ہے کوئی کسی کو کچھ نقصان ہوگا. الٹا اپنا نقصان کرنے کے دشمنوں کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے جتنی تباہیاں ہوتی ہیں وہ سب مسلمانوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پہلے سے سب معلوم رہتا ہے، سب پری پلان رہتا ہے پورا. اور یہ لوگ جو ہے کیوں، یہ جن کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو فسادی تنظیمیں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سرگنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ جو ہے یہ جائز ہے وہ جائز ہے. آپ جو ہے بم اپنے بدن میں باندھ لو اور جا کر کے دشمن کے علاقے میں کون ہے، مسلم علاقہ ہی رہتا ہے باقاعدہ، اور وہاں پر ممکن ہے کچھ کافر لوگ بھی رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے معاہدے ہوتے ہیں آپس میں، یا ان کی ایمبیسیاں ہوتی ہیں، سفارت خانے ہوتے ہیں، یا ان کی کالونیاں ہوتی ہیں، یا ان کے لوگ کہیں رہتے ہوتے ہیں، یا مسلمان ہی ممالک کے اندر مسلمان اور غیر مسلمان سب ہوتے ہیں آپس میں، کہیں مارکیٹ میں یا اور کہیں ویسے جا کر کے بم پھوڑ دو، اس سے افراتفری ہوگی تم بھی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں آدمی پہلے خود مارا جاتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے استدلال کریں گے اور کہیں گے کہ جو ہے اس طرح سے بہت سارے واقعے ہیں کہ صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ
پہلے زمانے میں دشمنوں سے لڑتے تھے، ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے، ایسا اور ویسا، یہ ساری مثالیں دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے جو بھی مثالیں دیتے ہیں ایک سے بھی صحیح استدلال نہیں، اگر واقعہ صحیح ہے تو استدلال نہیں صحیح ہے، یا جھوٹی کہانی ہے اور جھوٹا واقعہ ہے، اور عام طور سے جو ہے غلط استدلال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ ظاہر سے اس میں مارتے ہیں، غازی ہیں، مجاہد ہیں، مارتے ہیں، کون؟ دشمنوں کو مارتے ہیں۔ وَيُقْتَلُونَ، اور مارے جاتے ہیں، کون؟ دشمن ان کو مارتا ہے، دشمن کے وار سے، دشمن کے اسلحے سے مارے، ان کو شہید کہا جائے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے لڑائی کے موقع پر، اور اس کو دشمن مارے، دشمن کے وار سے مارے جائیں، وہ چاہے آگے جائے پیچھے کہیں بھی پشت پر، یا ظاہر سی بات ہے مارکا میں کسی طرف بھی آدمی مار کھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وار سے نہیں، دشمن کے وار سے مارا جائے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے بدن میں جو بم باندھ لو، ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اپنے کو مارتا ہے، سب سے پہلے اپنے ہتھیار سے اپنے کو مارتا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر آدمی اپنے ہتھیار سے اپنے کو مارے گا، اپنی جان کو قتل کرے گا، یہ جان جو ہے انسان کے پاس جو ہے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو جو ہے قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ منع ہے، حرام ہے، یہ سیدھا حرام ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنی جان کو قتل نہیں کر سکتے ہو، یہ منع ہے باقاعدہ۔ اور خودکشی کرنے پر جو ہے وعید آئی ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے جو آدمی جس ہتھیار سے اپنی جان کو ختم کرے گا اس کو جو ہے اس عذاب اس کا یہ ہوگا کہ جہنم میں اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جیسے اگر کسی نے چاقو سے اپنے پیٹ پہ مارا ہے، یا اپنے گلے پہ یا کہیں بھی مارا ہے، تو قیامت کے دن اسی چاقو سے وہ مارتا رہے گا۔ اس طرح کی جو وعید آئی ہے یہ خودکشی ہے، یہ خودکش حملہ اس کو بولتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں عملیات استشہادیہ، یہ جو ہے شہادت والا عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے یہ نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بتا دیتے ہیں تاکہ جو ہے لگے کہ وہ جیسے مریں گے فوراً جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، اور اس میں جو ہے ان کو وہاں واقعہ بھی سناتے ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو وہاں حوریں ملیں گی، اور دیکھیں بہت سارے دیکھیں کفار لوگ یہ سے مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بیانیے سے سوشل میڈیا پر، میڈیا کے اندر یہ جو سارے الٹی سیدھی باتیں نوجوانوں کو بھر دیے، کفار لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو مار دیا جو ہے گیا، حوروں کے پاس گیا، کیا کرنا تم کو؟ تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ مر جاؤ اس کے بعد حوروں کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ جو ہے اسلام کے مذاق کا بھی یہ لوگ سبب ہیں، اور الٹی سیدھی جو ہے ترجمانی بھی کرتے ہیں اسلام کی۔ یہ خودکشی کو یہ لوگ جو ہے شہادت بولتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی تمہارے پاس طاقت ہے تو جاؤ لڑو، لیکن وہ بھی منظم انداز میں، افراتفری تھوڑی، اس میں لڑائی کرو اور دشمن کو مارو، وہ اگر تم کو مار دے تب شہید کہا جائے۔ یہ تھوڑی کہ اپنے آپ کو جو ہے تم گلا کاٹ لو یا اپنے آپ کو بم پھوڑ لو، اور یہ تو آگ کے حوالے کرنا ہوا، خود کو آدمی آگ کے حوالے کرنا۔ اور اس سے ہوتا کیا؟ یہ کہیں گے، مثال کے طور پر اسرائیل کو لے لو، یہ لوگ جو ہے نوجوانوں کی طرح سے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے جتنے سرگنے ہیں ایسی فسادی تنظیموں کے سرگنے، یہ لوگ دوسری جو ہے لوگوں کو، اپنی اولاد کو نہیں، اپنی اولادوں کو یہ لوگ امریکہ یورپ بھیجتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے۔ وہی جن کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، امریکہ یورپ ایسا ویسا، وہیں پر اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں۔ اپنا بیمار ہوتے ہیں وہیں جاتے ہیں علاج کرانے اپنے بیٹوں کے پاس، اپنی اولاد وہاں کی نیشنلٹی لے کر کے رہتے ہیں، اور وہیں کی عدالتوں میں یہ لوگ اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اور انہی حکومتوں سے یہ لوگ جو ہے وظیفہ کھاتے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے صحیح ہے کافروں سے، لیکن مسلم ممالک کے اندر وہ سب حرام ہے۔ یہ لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں، طاغوت ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ لیکن جو اصلی کافر ہیں وہاں پر رہتے ہیں یہ لوگ، وہیں سے یہ سارے فتوے دیتے ہیں، وہیں رہ کر کے وہیں سے سارے فتوے دیتے ہیں، انہی کی عدالتوں میں فیصلے کرواتے ہیں، اور انہی حکومتوں سے وظیفہ بھی لیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ سب جائز ہے، وہیں پر ان کے ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں باقاعدہ، وہیں سے یہ لوگ مختلف تنظیمیں چلاتے ہیں مسلم ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور دنیا بھر کی سازشیں کرنے کے لیے۔ یہ سب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے کتنا خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، امریکہ یورپ تعلیم دلائیں گے تاکہ وہ لوگ انہی کی یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، مدرس رہیں، اسکالر بنیں، پروفیسر بنیں، اور
تقریریں کریں گے اور باقاعدہ خفیہ پروگرام کریں گے اور اس میں بچوں کو اچک اچک کے لے جائیں گے، دوسروں کے بچوں کو، سلفیوں کے بچوں کو لے جائیں گے، ان کا برین واش کریں گے، ان کو بتائیں گے جیسے حسن بن صبا ہوتا تھا، وہ جو ہے اسے نوجوانوں کو اچک کے لے جاتا تھا اور جنت نما قلعہ بنا کے رکھا تھا، وہاں پر ہر طرح کی آسائش کی چیزیں، ہر طرح کی آسائش کی چیزیں، اور ان کو اس میں ڈالتا تھا اور نشہ بھی پلاتا تھا، حشیش پلاتا تھا اور ہر طرح کی آسائش کی چیزیں دیتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا، جب آدمی مست ہو جاتا وہاں سے نکالتا تھا اور بولتا تھا تم کو یہ ٹاسک ہے، یہ کام کرنا ہے، اگر یہ کام تم کر دیے نہیں فلاں آدمی کو مارنا ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو عباسی خلفاء وزراء حکام ہوتے تھے یا قاضی ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اس وقت کے اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء وزراء حکام اور کسی سالار خلفاء، ان لوگوں کی لوگ ٹارگٹ کرتے تھے، ان نوجوانوں کا استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے فلاں کو مارنا اس کے بعد فوراً اپنا تم خودکشی کر لینا، جیسے تم مرو گے فوراً یہاں پہ تم واپس آ جاؤ گے۔ یہی ایک صورت ہے یہاں جہاں تم اس سے پہلے تھے، جس جنت میں تم عیش کر رہے تھے، اب وہاں جانے کا تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مرو گے تب دوبارہ جاؤ گے وہاں، ویسے نہیں جا سکتے ہو۔ تو ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا تھا باقاعدہ، یہ حسن بن صبا کی طرف سے، انہیں کو حساسین کہتے ہیں، انگریزی میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حساسین یہی کرتے تھے، تو حشیش پلاتے تھے۔ اس کے بعد یہ نوجوان کو جو ٹاسک دیا جاتا تھا ان نوجوانوں کو، وہ جاتے تھے مسلم حکمرانوں کو، وزراء کو اور قاضیوں کو، ججوں کو اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کو، یہ لوگ جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اور اس کے بعد جو ہے حملہ کر دیتے تھے، کوئی ہتھیار لے کے جاتے تھے، عوام طور سے خنجر لے کر کے جاتے تھے، زہر والا خنجر لے جاتے تھے، مارتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جائیں گے کہیں کسی علاقے میں تو پکڑے جائیں گے، تو وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جائے یا کچھ ان سے راز کی باتیں لی جائے، وہ فوراً اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے تھے۔ خودکشی کرتے تھے کیوں خودکشی کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جیسے تم اپنے آپ کو قتل کرو گے فلاں کو مار کر کے، تم فوراً جو ہے اسی جنت میں آ جاؤ گے جہاں تم اس سے پہلے تھے، اسی لیے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آج کی جو فسادی تنظیمیں ہیں، ان کے سربراہ جو ہوتے ہیں، جو سرگنا ہوتے ہیں، نوجوانوں کو برین واش کرتے ہیں اور یہ سب سمجھاتے ہیں، اور ایسی باقاعدہ ویڈیو باقاعدہ وائرل ہوئی ہے مصر وغیرہ کے اندر، اور وہ لوگ جاتے ہیں ایسے ہی خود کش حملہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے اور باقاعدہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ دلہن بنا کر کے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اب تمہارا جو ہے وقت آ گیا ہے جنت میں جانے کا، آج شام جو ہے تم ناشتہ حوروں کے ساتھ کرو گے جنت کے اندر، وہ فلاں فلاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے ویڈیو آپ کو ملے گا، سوشل میڈیا پر باقاعدہ ملے گا۔ ایسے یہ لوگ فسادیوں کو، یہ جو فسادی تنظیمیں ہیں، یہ لوگ جو ہے نوجوانوں کو برین واش کر کے ورگلا کر کے ایسے باقاعدہ ٹاسک دیتے ہیں اور ایسے بھیجتے ہیں۔ اب وہ آتا ہے، وہ بیچارہ، اسے کیا پتا، وہ آتا ہے اور حملہ کرتا ہے اس طریقے سے، یا تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پہلے ہی پکڑ لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پہلے خود مرتا ہے، اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے تو اپنی جان لیتا ہے، اپنی جان کو آگ کے حوالے کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ایسی نوجوانوں کو ورگلا کر کے اسرائیل میں بھی کیا جاتا ہے، جاتے ہیں خودکشی، کہیں جو ہے ٹریفک پہ خودکشی کر دیے، خودکش حملہ کر دیے، یا کہیں دیکھے کہ جو ہے کہیں پولیس جا رہی ہے یا کہیں کچھ یہودیوں کو دیکھ لیا ہے، کوئی جو اور لوگوں کو دیکھ لیا، پبلک کو، وہاں پر جو ہے خودکش حملہ کر دیا۔ ممکن ایک دو لوگ مارے جاتے ہیں، کبھی مارے بھی نہیں جاتے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کی پہچان کی جاتی ہے کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کون سا لڑکا ہے، کس خطے کا ہے، کس محلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، جو پوری تحقیق کر لیتے ہیں، پورا جو ہے بنا کر کے تحقیق کر کے، اور اس کے بعد پلان بنا کر کے وہ پورا علاقہ، وہ پورا محلہ وہاں جا کر کے پرچی بانٹتے ہیں کہ یہ جگہ خالی کر دو، اس کی تلاشی لیں گے، وہ پورا محلہ کا محلہ برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورا جو ہے میزائل سے، بم سے پورا اڑا دیتے ہیں، پورا کا پورا علاقہ، پوری بلڈنگ تہس نہس کر دیتے ہیں اور پورا علاقہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوا بھائی، کس کا بھاری نقصان ہوا اس طریقے سے، اور وہ پورا علاقہ جو ہے مشتبہ ہو جاتا ہے اس ایک نوجوان کی وجہ سے۔ اور یہ جو لوگ برین واش کرتے ہیں، ان کے بچے تھوڑی ہوتے ہیں،
اور یہ لوگ تو اپنا جو ادھر ادھر رہتے ہیں، اپنا چھپے رہتے ہیں، سرنگوں میں رہتے ہیں یا ادھر ادھر رہتے ہیں، یہ بھی دوسروں کے ٹاسک پہ رہتے ہیں، ان کو بھی بڑی اجرت ملتی ہے، یہ بھی دوسروں کے ٹاسک پہ دیے رہتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کو جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ یہ موجودہ دور میں پوری تباہی کا یہ فسادی تنظیمیں سامان بنی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ جہاد کو کرتے ہیں، اور لفظ جہاد کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ حقیقی جہاد کیا ہوتا ہے، اور اسی کو جہاد اور شہادت اور کیا کیا کہہ کر کے نوجوانوں کو ورگلا کر کے اور فساد مچاتے ہیں، مسلمان ملکوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے آگاہ رہیں اور آگاہ کریں ان فسادی تنظیموں سے، ایسے لوگوں سے، تاکہ کم سے کم اب جو ہے امن و سلامتی کا ذریعہ سامنے آئے اور اس کے اسباب فراہم ہوں، اور لوگ سمجھ کر کے ایسے لوگوں سے بچیں، تاکہ کم سے کم اب جو ہے امن و امان ہو اور سکون ہو مسلم ممالک کے اندر، اور جو مسلم حکمران ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور لوگ سمجھیں ان ساری چیزوں کو، اور دین اسلام جو ہمیں کہتا ہے، جو سکھاتا ہے، چاہے حکمرانوں کے تعلق سے یا رعایا کے تعلق سے، ان ساری چیزوں کی پابندی کریں، تاکہ انہیں ہر ایک کو یہاں بھی سکون ملے اور جو ہے آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ تو ہر ایک کی جو ذمہ داری، چاہے حکمرانوں کی یا رعایا کی، اپنی اپنی حقوق، اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور شریعت کی پابندی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔